السلام علیکم دوستوں انجینئر مرزا کے ایک اور کلپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، جس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا کیا معجزات اور کیا کیا اختیارات ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے کلپ سنتے پھر بات کرتے ہیں۔ جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا۔ کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمبو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنا شروع کر مروا دیتا جنا موسیٰ، آپ پریشان ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے، خیفۃ موسیٰ۔ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ، یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے۔ میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے، وہ اور اس نے کرنا بھی کوئی، مار کے بھی دیکھ لینا نا سر، کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ دوستوں سنا آپ نے، اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا ہے میرے پاس جو عصا ہے یہ اژدہا بننے کے علاوہ اور کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اگر میں پانی پہ ماروں تو یہ راستہ بھی بنا دے گا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسا ہے، تو میں یہاں پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ انبیاء کرام کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں اور وہ خود سے کچھ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ حدیث میں پیش کر دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 اشخاص کی جماعت کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک سے بے تاب ہو کر سواری کی اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر اپنا اپنا توشہ دان اس دسترخوان پہ جمع کریں۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا۔ تمام سامان اتنی جگہ میں آ گیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، لیکن 1400 آدمیوں نے اس میں شکم سے یعنی کہ پیٹ بھر کر کھا بھی لیا اور اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھر بھی لیا اور کھانا کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پیالے میں اونڈیل دیا اور اپنے دست مبارک اس میں رکھ دیا، تو 1400 آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1829۔ دوستوں دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا اختیارات تھے، یہ تو میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، اور اختیارات کیا کیا تھے اگر انہیں پتہ ہوتا کہ صرف اور صرف جو ہے دست مبارک رکھنے سے پانی زیادہ ہو جائے گا یا پانی میں برکت ہو جائے گی، اور یا کھانے پہ میں دست مبارک رکھ دوں تو صرف یہی میرا معجزہ ہے، اسی سے جو ہے نا سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو غار کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈھسا تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، وہاں پر آپ وہاں پر دست مبارک رکھ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف دست مبارک سے ہی کام ہونا ہے، تو آپ نے اپنے لعاب دہن کیوں لگایا؟ دوسرا، اپنا اسی طرح سے بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بہت سارے معجزات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ میرے پاس ابھی بھی کتابیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، صرف ایک حدیث، صرف بتانے کے لیے، سمجھانے کی غرض سے کہ انبیاء کرام کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، کس کی عطا سے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام نبی انبیاء کرام، جو بلکہ دنیا کے اندر جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور کوئی غیر مسلمان پرندہ تو چھوڑ ہی دو، کوئی غیر مسلم وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر بنانا کیا اس نے خود سے بنایا؟ نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی بھی اپنا سائنسدان کا نام لیتے ہیں
تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بجلی بنائی، ہم اس کا بندے کا نام لے کر کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے اسے اذن دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اذن دیا تو یہ بنی نا. ہم کسی کفار کے کام سے متاثر ہو کے ہم اسی کا نام لیتے ہیں. جہاں صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو آپ جیسے لوگ سوال اٹھاتے، خود سے کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائی خود سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہ دے. اللہ تعالیٰ جس کو اذن نہ دے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور رہی بات کہ انبیاء کرام کے پاس کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایک حدیث سنائی ہے. اسی طرح اگر آپ سے کوئی تحفہ لینا ہے تو آپ تحفے میں اپنا پسینہ بھر کے دیں گے اسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیا تھا، اور اس پسینے کی اتنی خوشبو کہ آپ کے پسینے جیسی خوشبو پوری دنیا میں کسی کی نہیں ہے. یہ آپ کا معجزہ تھا. اسی طرح بے شمار معجزے ہیں آپ کے، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے معجزے. آپ کی زبان معجزہ، آپ کے ناخن معجزہ، بال مبارک معجزہ، لعاب دہن معجزہ، ہاتھ معجزہ، سینہ معجزہ. آپ کی پورے جسم مبارک ہی معجزہ ہے. انبیاء کرام سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے ہیں. تو آپ پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں کا دین اور بابے کا دین اور، یہی رٹا لگایا ہوا آپ نے. کتابیں پڑھی بھی ہیں یا صرف دین میں فتنے پھیلانے کے لیے دین میں کام کر رہا ہو کہ میں مولوی ہوں تو میں ہی سب کچھ ہوں، یہی کام لیا، یہی بیڑا لیا ہوا آپ نے. ابے کچھ تو خدا کا خوف کرو.